بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے جو مخلص اور خوف خدا رکھنے والے علماء صلحاء ہیں ان کی صحبت کو اختیار کریں، ان کے ساتھ محبت رکھیں اور اپنے معاملات، اپنے مسائل کے متعلق ان سے دریافت کرتے رہیں، ان سے پوچھتے رہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، کیونکہ جب انسان خود اپنے آپ کو ایک عقل کل سمجھ کر دنیاوی اور دینی تمام معاملات کے اندر اپنے ہی ذہن سے، دل و دماغ سے ان کے حل نکالنا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے دل و دماغ کے اوپر حاوی بن جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی نہ کسی موڑ پر، کسی موقع پر اس کو ضرور جا کر گمراہی کے کسی ایسے گڑھے میں جا کر پھینکتا ہے کہ پھر اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کو دشمن کر کے ہی سمجھو اور اس سے بچاؤ کی تدبیر اور طریقے بھی اختیار کیا کرو۔ اور شیطان کے بہکانے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا، ہزاروں طریقے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھا خط کھینچا اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں کئی دوسری لکیریں کھینچ دی۔ یہ ایک مثال تھا سمجھانے کے لیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ ہے صراط مستقیم، جب اس پر تم چل پڑو گے تو سیدھا اپنی منزل مقصود جنت الفردوس تک پہنچ جاؤ گے، لیکن آس پاس دائیں اور بائیں جتنی بھی لکیریں بنی ہوئی ہیں یہ سارے شیطان کے راستے ہیں۔ اگر اس سیدھے راستے پر چلتے چلتے کسی ایک راستے پر بھی دائیں مڑ گئے یا بائیں مڑ گئے تو تم شیطان کے چکر میں اس کے پنجے میں آ جاؤ گے اور اس کے بعد تمہارے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ ایک نقشہ سمجھا کر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ آیت پڑھی گویا کہ آپ علیہ السلام نے ایک نقشہ سمجھا کر، نقشہ کھینچ کر اس آیت کا تفسیر سمجھا دیا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور باقی دائیں بائیں جو راستے ہیں، جو سبل ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اگر ان پر چل پڑو گے تو فتفرق بکم، تمہیں متفرق کر دے گا، تمہیں بھٹکا دے گا، گمراہ کر دے گا، اور اس کے بعد پھر تمہارا راہ راست پر آنا بڑا مشکل بن جائے گا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمہیں گمراہی کا یا برے کاموں کا حکم دے کر پھر شیطان تمہیں بہکائے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور اسی نیکی کے کام کے اندر ہی اسے بہکا دیتا ہے اور اس مقام تک جا کر پہنچا دیتا ہے کہ انسان کا وہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث کے اندر واقع آتا ہے بنی اسرائیل کے کسی بڑے عبادت گزار کا، کہ رات دن صرف اس کو عبادت کی ہی لگن رہتی تھی، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ آرام اور سونے کی فکر، ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر ہی مشغول رہتا تھا۔ شیطان نے کافی حربے چلائے لیکن گمراہ نہ کر سکا۔ آخر اس کے لیے وقت نکالا اور کافی دن شیطان نے نکالے، آ کر اس کی جھوپڑی میں رہا اور اس کے ساتھ عبادت کرتا رہا۔ جب آخر میں گیا تو ایک نیکی کا کام بتا کر گیا کہ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور تو اللہ کی عبادت بھی کر، تو اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت بھی کیا کر۔
اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا کر گیا کہ یہ وظیفہ پڑھ کر لوگوں کے اوپر تو دم کرے گا تو لوگ بالکل صحتیاب ہو جائیں گے، تو لوگوں کی دعائیں بھی تیرے لیے ایک جو ہے صدقہ جاریہ بن جائیں گی، اور اس طرح تیری دنیا بھی بن جائے گی تو آخرت بھی بن جائے گی، کیونکہ لوگوں کی خدمت کرے گا تو لوگوں کی دعائیں ہر وقت تیرے ساتھ شامل حال ہوں گی۔ اس کے بعد جا کر اسی شیطان نے کسی بادشاہ کی لڑکی کے اوپر ایسا تصرف کیا کہ وہ بیمار ہو گئے، کافی علاج معالجہ دوا درمل یہ وہ، لیکن بالکل صحت بہتر ہونے کے لیے تیاری نہیں تھی۔ پھر یہی شیطان ایک بوڑھے انسان کی شکل میں جا کر اس بادشاہ کے بیٹوں کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ جائیں فلاں جھوپڑی کے اندر جو عبادت گزار راہب بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ اس لڑکی پر جب دم کرے گا تو آپ کی لڑکی بالکل صحتیاب اور ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ انہوں نے مشورے کو مان لیا کیونکہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، کافی علاج معالجہ لیکن بہتر نہیں ہو رہی تھی، تو اسی وقت اپنی بہن کو لیا اور آ کر اسی عبادت گزار کے پاس پہنچے، اور اس نے جیسے ایک مرتبہ دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہیں پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کافی دن اس طرح آنا جانا ہوا، تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں پہ بچی آتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب واپس چلی جاتی ہے تو پھر بیمار ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک قابل اعتماد شخص ہے، ایک بہت اچھا برگزیدہ انسان ہے، اس کے اوپر اعتماد کر لینا چاہیے، اور اسی کے اوپر اس کے پاس اپنی بیٹی کو رہا لیتے ہیں۔ تو اسی جھوپڑی کے ساتھ میں کوئی چھوٹا سا ایک گھر بنا لیا، اور اسی گھر کے اندر اپنی بیٹی کو خود سارے چلے گئے اور اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ کر گئے، اور اس عبادت گزار راہب کو بتا دیا کہ ہماری لڑکی یہیں آپ کے پڑوس میں آپ کی جھوپڑی کے ساتھ رہ رہی ہے، اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو صبح شام اس کے چکر لگاتے رہنا، اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا، اگر طبیعت خراب ہو جائے اچانک سے تو جا کر اس کے اوپر دم کر لینا۔ بہرحال وہ اس طرح آتا جاتا رہا، لڑکی اکیلی تھی، تو اچانک اس کی دل کے اندر ایک خیال آ گیا کہ پوری زندگی عبادت کی ہے، ایک مرتبہ اگر گناہ ہو گیا اور نوجوان لڑکی جو میرے ہی سہارے کے اوپر یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اگر ایک مرتبہ زنا کا کام سرزد ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا، گناہ گار ہوں گا تو اتنی پوری زندگی کی نیکیاں یہ بھی کام آ جائیں گی، اور آگے بھی توبہ استغفار کر کے اپنے گناہ سے معافی مانگ لوں گا، اور اس طرح میرے گناہ کے اوپر بھی پردہ بھی آ جائے گا اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ بہرحال آہستہ آہستہ یہ خیالات پروان چڑھتے رہے، ایک دن بالآخر اس نے زنا کر لیا، تو ادھر لڑکی حاملہ ہو گئی، اور بادشاہ کے بیٹوں کو پتہ چلا، انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری لڑکی کے ساتھ تو بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، اور اتفاق سے جب لڑکی حاملہ ہوئی تو اس راہب نے دیکھا اور کوئی صورت نہیں ہے، تو اسی لڑکی کو قتل کر کے اسی گھر کے اندر دفن کر دیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے آئے دیکھا لڑکی موجود نہیں ہے، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پر دیکھا وہ تو مدفون ہے، پھر پتہ چلا کہ ہمیں جو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ اس راہب نے ہماری بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ حاملہ بن گئی، اس کے بعد قتل کر کے دفن کر دیا، ہمارا خواب تو بالکل سچا ہے۔ پھر اس راہب کو پکڑ کر جا کر جیل کے حوالے کیا، تو یہ شیطان وہاں پر آ گیا، اس عبادت گزار راہب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو ابھی تمہارے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے، تم عنقریب پھانسی کے پھندے پر لٹکنے والے ہو، صرف ایک کام کرو، مجھے سجدہ کر دو، سجدے کی نیت سے سر جھکاؤ تو میں فوراً یہاں سے آپ کو اٹھا لوں گا اور آپ کی مدد کروں گا، بعد میں استغفار کر لینا۔ وہ راہب جیسے ہی سجدے کے لیے سر اٹھاتا ہے، اچانک اس کے گلے میں آ کر پھانسی کا پھندا پڑتا ہے اور اس کا دم پرواز ہو جاتا ہے، اور ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ جو 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنے والا، شیطان نے کس طریقے سے نفلیں پڑھ کر اور روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کر خود بھی پڑھی اور اس سے بھی زیادہ نمازیں پڑھائی،
کہتے ہیں کہ پہلے یہ راہب کم عبادت کرتا تھا، لیکن جب سے یہ شیطان اس کے ساتھ آ کر رہا، اس نے اتنی ترغیب دی، اتنا اس کو جو ہے اس کا حوصلہ بڑھایا کہ اب راہب کے اندر ایک یعنی پہلے سے کئی گنا زیادہ عبادت کرنے کا ایک ذوق اور ایک داعیہ پیدا ہو گیا، اور عبادت کے اندر کئی گنا بڑھ گیا۔ تو شیطان کا بھی اس طرح کے حرب استعمال کر کے آپ کو عبادت کا حکم دے کر، ایک نیکی کا حکم دے کر بھی بہکاتا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے، اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے یہ بہک جائے اور جہنم کے حوالے ہو جائے، تاکہ میرا جو آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو کبھی کبھی اس طرح کی باتوں سے بھی شیطان گمراہ کرتا ہے، لیکن اگر انسان کا تعلق علماء، صلحاء، مصلحین کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان کے گمراہ ہونے کے چانس کچھ کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے علم، اپنے حکمت کے ساتھ ہر چیز کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، اپنی بصیرت کے ساتھ پرکھ کر پھر اسی کے مطابق رہنمائی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیطان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ کیوں آیا؟ گمراہ کرنے کی غرض سے، گمراہ کرنے کے مقصد سے آ کر امام شافعی سے سوال کیا کہ امام صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا، اسی ذات نے پھر مجھے مردود بنایا، اور قیامت میں وہی ذات مجھے جہنم میں ڈال دے گی، یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ پیدا بھی خود کیا اور مردود بھی خود بنایا، کیونکہ سارے کام تو اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، انسان اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے جو بھی کیا، شیطان کو اگر آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے سے انکار کر دیا، وہ بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوا، اور دنیا میں لوگوں کو بہکا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ بہکا رہا ہوں، اور قیامت کے دن پھر مجھے جہنم کی آگ میں ڈالے گا، مجھے جو ہے جلنا پڑے گا، یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف کیا، کیونکہ سوال بہت مشکل تھا۔ معمولی اگر بے احتیاطی کی وجہ سے ایک لفظ بھی تھوڑا سا اگر مبہم ہو جائے اور ادھر ادھر کا کوئی لفظ نکل جائے تو انسان کے ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے صاحب بصیرت انسان، صاحب علم تھے، تو توقف کیا، سوچا کہ اب اس کا کیا جواب ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ بھی مطمئن ہو جائے اور میرا بھی ایمان سلامت رہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا تھا اور پھر تیری مرضی کے خلاف وہ تجھے جہنم میں ڈالتا ہے، پھر تو یہ اچھی بات نہیں، پھر تو مظلوم ہے۔ لیکن اگر اس ذات نے تجھے پیدا بھی اپنی مرضی سے کیا تھا اور جہنم میں بھی وہ اپنی مرضی سے ڈالتا ہے، تو اس کو پورا حق حاصل ہے، اور تجھے ذرے برابر اس کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی بھی حق حاصل تمہیں نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک بصیرت تھی اور علم تھا تو شیطان کے اس بہکاوے سے بچ گیا، لیکن اگر اس طرح کی بصیرت نہ ہو تو پھر انسان اسی باتوں میں جب آتا ہے تو کافی اس کے اندر گمراہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں، اور کافی لوگ اس طرح گمراہ ہو بھی جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حرص اور حسد، یہ بھی شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں، ان کی وجہ سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ حرص کیا ہے؟ جو چیز انسان کو ملی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کا انسان تمنا رکھے، یعنی جتنا ملا ہے اس پر بالکل بھی کفایت نہ ہو، اس سے کئی گنا زیادہ کا طلبگار ہو جائے، جتنا ملتا جائے زیادہ کی طلب ہوتی جائے، یہ ہے حرص۔ اس کی وجہ سے بھی انسان بہک جاتا ہے اور شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے۔ نمبر 2، حسد۔ تو ایک ہوتا ہے رشک، دوسرا ہے حسد، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ رشک یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، عطا فرمائی ہے، تو انسان دل کے اندر بہت خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، لیکن اسی طرح کی نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، یہ ہے رشک، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟
دوسرے کو جو نعمت ملی ہے اس کے زوال کی تمنا کرنا، بھئی یہ چیز مجھے ملے نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ تو اس سے بھی یہ جو انسان کے اندر جب حسد آ جاتا ہے تو اس وجہ سے انسان ناکام بن جاتا ہے اور شیطان کا پورے کا پورا حملہ اس کے اوپر کامیاب بن جاتا ہے۔ روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے بندے نوح، اپنی کشتی کے اندر ہر جاندار میں سے، جانوروں میں سے ہر چیز کا جوڑا جوڑا لے کر سوار کر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا، ہر چیز میں سے جوڑا جوڑا اٹھایا، اپنی کشتی کے اندر سوار کیا۔ تو اسی کشتی کے اندر ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا تھا جس کو سیدنا نوح علیہ السلام پہچان نہیں رہے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ تو کہنے لگا، وہ شیطان ہی تھا، کہنے لگا کہ میں آپ کی کشتی میں آیا ہوں آپ کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ ان کے جسم تو تمہارے ساتھ رہیں لیکن دل میرے ساتھ جڑے رہیں، اس کے اوپر کنٹرول اور قبضہ جمانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ کے یہ تو ملعون شیطان ہے، فرمایا تو شیطان ہے، یہاں سے نکل جائے، شیطان کی جگہ اس کشتی میں نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک بات بتائی، کہنے لگا کہ میں تمہارے جو انسان ہیں، تمہارے جو امتی ہیں، ان کو 5 طریقوں سے گمراہ کرتا ہوں، یہ ایک بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن ان میں سے 3 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا، 2 طریقے نہیں بتاؤں گا جن طریقوں سے میں گمراہ کرتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ 3 طریقے چھوڑ دے، 2 طریقے جو تو بتانا نہیں چاہتا وہی مجھے بتا دے، بس وہی مجھے سننے ہیں۔ تو آخر شیطان نے بتا دیے، کہا کہ حرص اور حسد یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ میرا شکار بالکل آسانی سے بن جاتا ہے، اور اس کو بہکانے، اس کو گمراہ کرنے کے اندر مجھے کوئی محنت، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اور کہنے لگا کہ یہ حرص ہی تھا جس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، کیونکہ جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو جنت کے ہر نعمت کو استعمال کرنے کی، اس کو کھانے کی اجازت تھی، صرف ایک درخت سے منع کی گئی تھی کہ اس کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی جنت کی نعمتیں لوٹتے رہو اور جو چیزیں استعمال کرنی ہے، کھانی ہے، کھاتے رہو۔ لیکن آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا، ایک دل کے اندر حرص کا داعیہ ہو گیا، کھا لیا تو فوراً وہ وہاں سے جنت الفردوس کے لباس بھی چھین لیے گئے، تو جنت سے نکال کر دنیا کی طرف بھیج دیے گئے حرص کی وجہ سے۔ شیطان کا کہنا ہے، جب واقعہ بتا رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور کہنے لگا کہ حسد ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے مردود بنایا گیا، کیونکہ میں جب جنت میں رہتا تھا تو مجھے دل کے اندر یہی تھا کہ میں ہی دنیا کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کا نائب بنوں گا اور خلیفۃ الارض بنوں گا، لیکن جب انسان کو یہ عہدہ منصب عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ اس انسان کی کوئی بھی بات مجھے، کوئی بھی اس کی جو صلاحیت ہے اس کو ماننا نہیں ہے۔ تو دل کے اندر انسان کے لیے حسد تھا، اور اسی حسد کے اندر میں جلتا رہا، لیکن ایک دن جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم، یہ میرے مقرب آدم علیہ السلام خلیفۃ الارض بن گئے ہیں، اتنا بڑا عہدہ منصب میں نے عطا فرمایا ہے، اس کی تعظیم کے اندر جھک جاؤ، اس کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن میرے دل کے اندر جو حسد تھا، اسی حسد کی وجہ سے میں وہیں پر کھڑا رہا، میں سجدہ نہیں کر سکا، اور اسی حسد کے ہی نتیجے میں مجھے جنت سے نکالا گیا اور میں مردود بن گیا۔